نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل رات ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور ٹھیک 10ویں دن عید الاضحیٰ ہے، تو آپ سب کو مبارک ہو۔ اور حدیث کے مطابق یہ عشرہ ذوالحج جو ہے یہ تمام مہینوں سے اور تمام ہفتوں سے بہتر ہفتہ ہے۔ یہ عشرہ، یہ 10 دن کہ اس کے اندر تمام ہی عبادتیں جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز تو ہے ہی، باقی اس کے علاوہ حج جو خاص اسی ہفتے میں ہوتا ہے، اور روزہ، اس پورے 9 دن کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے 9 ذوالحج تک، اور زکوٰۃ صدقات بھی لوگ اس میں خوب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری پچھلی اسلامیت کی کلاس میں ہم نے 10ویں سپارے کا پہلا رکوع پڑھا تھا اور اس کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس رکوع کی آخری 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بیان فرمائی گئی تھی کہ جو مسلمانوں پر ہوئی کہ پہلے نبی علیہ السلام کو خواب میں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور اس کے بعد جب لشکر آمنے سامنے ہوئے، کافر و مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، تو ان دونوں کو ایک دوسرے کو کم کر کے دکھایا، اور اس کی حکمت بھی ساتھ ہی بیان کر دی تھی کہ مسلمانوں کو کافر کم نظر آ رہے تھے تاکہ وہ ہمت نہ ہار بیٹھیں اور خوب جو ہے وہ بہادری کے ساتھ جنگ لڑیں اور وہ کام کر دکھائیں جو اللہ تعالیٰ کو کر کے رہنا تھا۔ اور کافروں کو بھی مسلمان کم نظر آ رہے تھے، یہ اس وجہ سے تھا تاکہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں رکوع نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، اے مومنوں، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی کافروں کے لشکر جرار سے مقابلہ ہو، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہا کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی مفہوم کی آیتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ دراصل اس کے اندر حکم ہے میدان جنگ میں ثابت قدمی کا، یعنی فرار اختیار نہ کرنے کا۔ میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا گناہ کبیرہ ہے اور بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ پیچھے آیت آئی تھی، اس میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ایسے گناہ کہ جن کی وجہ سے ظالموں کا عذاب مظلوموں پر بھی آ جاتا ہے، وہ میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا ہے۔ تو اس آیت میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب تمہارا کسی کافروں کے لشکر سے مقابلہ ہو تو 2 باتیں ہونی چاہیے، یا تو تم جیت کر غازی بن جاؤ یا تم مر کر شہید ہو جاؤ، بس۔ فرمایا فاثبتوا، ثابت قدم رہنا، پامردی اختیار کرنا، بزدلی مت دکھانا۔ دوسرا کام واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنا۔ تو ان 2 کاموں سے کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ چلا کامیابی کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ثابت قدمی، پامردی کے ساتھ جنگ لڑیں آپ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے، اور یہاں پر کامیابی کی شرط بیان کر دی گئی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا مزید شرائط ہیں، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے رہنا ساتھ ساتھ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں پہلے بھی آیتیں بیان ہو چکی ہیں، اور میں نے آپ کو بار بار ذکر کیا تھا کہ دیکھیں یہ آیت دوبارہ آئے گی، اطیعوا اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا مسلمانوں پر فرض ہے، یہاں دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرنا۔ جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن آپس میں جھگڑا بھی مت کرنا۔ اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہمت کم ہو جائے گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری شان و شوکت چلی جائے گی، واصبروا، اور صبر کرنا، جیسے بھی معاملات ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، صبر کرنا، صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بیان فرما دی کہ کامیابی اگر تم چاہتے ہو جنگ میں
تو تم یہ سب چیزیں اختیار کرنا. دوبارہ دیکھیے فثبتو، نمبر 1 ثابت قدمی اختیار کرنا. پھر فرمایا وذکر اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنا. پھر فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. پھر فرمایا ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرنا. اگر تم جھگڑا کرو گے تو تم جو ہے وہ تمہاری ہمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور تمہاری شان و شوکت چلی جائے گی. تمہارا جو رعب، تمہارا جو دبدبہ کافروں پر ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اتحاد کی بڑی برکت ہوتی ہے، وہ برکت چلی جائے گی. فرمایا وصبروا، اور آخری کام یہ کہ صبر کرنا. اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں اور جنگ میں تو یقیناً ایسا ہوتا ہے. فرمایا وصبروا، صبر کرنا، لازمی صبر کرنا. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا، قرآن مجید میں آپ لوگوں نے یقیناً پڑھا ہوگا، بے شمار جگہ یہ آیت بیان ہوئی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہر جگہ یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک پوائنٹ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، ایک نقطہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المصلین. یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع الحاجین، اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع الصائمین، اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والوں کے ساتھ ہے. تو باقی سب عبادتوں کے لیے ذکر نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، لیکن صبر کے لیے اللہ نے بار بار ذکر فرمایا. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں، یہ جواب دیا جاتا ہے کہ صبر دراصل کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے. صبر ایک وصف ہے، صبر ایک کیفیت ہے بندے کی، ایک صفت ہے بندے کی جو کہ اس کے اندر ہوتی ہے. اور دیکھا جائے تو ہر نماز، ہر عبادت کے اندر جو ہے وہ یہ کیفیت پائی جاتی ہے. آپ نماز لے لیں، آپ روزہ لے لیں، آپ حج لے لیں، آپ زکوٰۃ لے لیں، سب کے اندر کہیں نہ کہیں صبر پایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے نماز ہے، بندہ اپنے سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے. فجر اور عشاء خاص طور پہ، فجر اور عشاء کی بڑی فضیلت ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ فجر سونے کا وقت ہوتا ہے، سب سے زیادہ گہری نیند جو بندے کو وہ فجر کے وقت آتی ہے، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی نیند کو چھوڑتا ہے اور سردی میں جو ہے وہ سخت سردی ٹھنڈے پانی سے پھر وہ وضو وغیرہ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک صبر اس کے اندر کیفیت ہے. اسی طرح عشاء کی نماز دیکھ لیجئے، رات ہے، بندہ تھکا ہوا ہے، پورے دن کام کاج کر کے اب سونے کا وقت ہے، لیکن سونے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوگا، نماز ادا کرے گا. تو اسی لیے پتہ چلا نماز میں صبر موجود ہے. پھر جو ہے آپ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ، بندہ جو ہے حلال کمائی کرتا ہے، جو بھی کچھ کماتا ہے اس میں سے 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے. یہ واجب ہے، یہ فرض ہے. تو صبر کر کے، اپنے نفس پر صبر کر کے جو ہے وہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن صبر تو پایا گیا نا. پھر اس کے بعد دیکھ لیجیے حج. حج تو نام ہی صبر کا ہے کہ اس کے اندر اتنی مشکلات پیش آتی ہیں، بندہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک دوسرے ملک جو ہے وہ دوسرے شہر چلا جاتا ہے. پھر وہاں یقیناً دیار غیر میں اس کو وہ جو پریشانیاں پیش آتی ہیں وہ اپنے گھر پہ نہیں آتی. پھر یہ ہے کہ مشقت اور تکلیف بھری جو ہے نا وہ یہ عبادت ہے صبر. اور پھر اس کے اندر آپ جو ہے دیکھیں عرفات ہے، پھر مینا ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر اس کے بعد طواف ہے. ان سب میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں بندے کو. تو صبر جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا مقدار میں شامل ہے. اور روزہ بھی صبر کا نام ہے. روزے کے تو معنی ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ پر صبر کرے، نفس پر صبر کرے. ایک مخصوص وقت میں صبح جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک بندہ اپنے نفس پر صبر کرے. حلال چیزیں جو اللہ نے حلال فرمائی، کھانا پینا اور نفسانی خواہشات، ان سب پر صبر کرے، اپنے آپ کو روک کر رکھے. تو پتہ چلا کہ صبر الگ سے کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک صفت، ایک کیفیت ہے جو بندے کے اندر ہوتی ہے اور ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں شامل ہے. اسی لیے اللہ نے ہر جگہ یہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چاہے وہ صبر نماز میں ہو، چاہے وہ صبر حج میں ہو، چاہے وہ صبر روزے میں ہو، چاہے وہ صبر زکوٰۃ میں ہو، چاہے کسی اور عبادت میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے بیٹا. آگے فرمایا وَلَتَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت فرما رہا ہے. فرمایا کہ اے مسلمانوں، ان کافروں کی طرح مت بن جانا تم کہ جو اپنے گھروں سے نکلے بطرًا، اتراتے ہوئے، اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، وریاء الناس، اور دکھاوے کے لیے، محض لوگوں کو دکھلانے کے لیے نکلے. یہاں پر مراد ہے کفار مکہ. ابو جہل کا جو لشکر تھا جو میدان بدر میں لڑنے کے لیے آ رہا تھا، میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا کہ بڑی شان و شوکت سے نکلا تھا یہ لشکر. ان کے پاس بڑے سارے اونٹ تھے اور یہ جو سردار تھے، ہر سردار کا ایک دن تھا. ایک دن جو ہے وہ 9 اونٹ کاٹے جاتے تھے کھانے پینے کے لیے، ایک دن 10 اونٹ کاٹے جاتے تھے. خوب عیاشی کرتے ہوئے جو ہے نا یہ شراب پیتے ہوئے، رات میں ان کے یہاں جو ہے نا وہ کنیزیں ہوتی تھی جو ڈانس وغیرہ مجرا وغیرہ کیا کرتی تھی، اور یہ عیش و عشرت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نکلے تھے. اچھا، ابو سفیان کا جب لشکر ان سے بچ کر وہاں پہنچ گیا مکہ کے اندر، انہوں نے قاصد بھیجا کہ تم جو ہے واپس آ جاؤ، ہم جو ہے بخیر و عافیت واپس پہنچ گئے. تو ابو جہل نے بڑے غرور سے کہا، اس نے کہا
کہ واللہ لا نرجع عن قتال محمد، خدا کی قسم ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے باز نہیں آئیں گے، واپس نہیں آئیں گے، حتی نرد بدرا، یہاں تک کہ ہم بدر میں پہنچیں گے، فنشرب فیہ الخمور، وہاں ہم شرابیں پیئیں گے، وتعزف علینا القیانہ، اور وہاں جو ہے رقص و سرور کی محفلیں سجیں گی، حتی تسمع العرب، یہاں تک کہ سارا عرب اس کو سنے گا، بمخرجنا وتہابنا آخر الابد، اور قیامت تک کے لیے ان پر ہمارا رعب دبدبہ قائم ہو جائے گا۔ تو یہ غرور تھا، یہ تکبر تھا ان کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اے مسلمانوں ان کافروں کی طرح مت بن جانا کہ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، غرور کرتے ہوئے نکلے، اور لوگوں کو دکھلانے کے نکلے، ریاکاری کرنے کے لیے نکلے۔ ریا کے معنی ریاکاری، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی ریاکاری کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے گا، ریاکاری ایسا عمل ہے جو سارے اعمال کو، نیک اعمال کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ ریاکاری، دکھاوا، یہ بات خاص طور پہ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہے قربانی کا موسم ہے، اور یقیناً سب لوگوں کے گھر کچھ نہ کچھ قربانی ہوتی ہے، تو دکھاوا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کے اندر لوگ بہت زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میرا جانور دیکھو کتنا اچھا ہے، تمہارا جانور کو تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تمہارے جانور میں تو گوشت ہی نہیں ہے، تمہارا تو اتنے کم روپے کا جانور ہے، میرا جانور جانور ہے، تمہارا جانور کچھ نہیں ہے۔ تو ریاکاری، یاد رکھیے گا، اس سے عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانی کے جانوروں کا خون اور ان کا گوشت نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری طرف سے جو تقوی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ تو تقوی، پرہیزگاری، ایک دلی کیفیت کا نام ہے، اور اس میں سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ بندہ عاجزی اور انکساری کرے، شو بازی، ریاکاری، دکھاوا، ان سب سے دور رہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ 26 سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے معزز شخص، عزت والا شخص وہی ہے جو زیادہ متقی ہے، جس کا زیادہ تقوی ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، جس میں تقوی کم ہے تو اس کی عزت اللہ کے ہاں کم ہے۔ تو تقوی، پرہیزگاری یاد رکھیے گا، اور ریاکاری سے بچیے گا ہمیشہ۔ پھر فرمایا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ کافر جو ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے، ان کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ سے، دین اسلام سے روک سکیں۔ فرمایا وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے تھا، ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ محیط مانے احاطہ کرنا، گھیرنا، اپنے علم سے، اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو گھیرے ہوئے تھا، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت فرمایا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اے مسلمانوں وہ وقت یاد کرو کہ جب شیطان نے ان کافروں کے اعمال آراستہ کر دیے، سجا کر پیش کیے، خوب بنا سنوار کر پیش کیے۔ اچھا، اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو غالباً میں نے آپ کو بتایا تھا، سیرت کے واقعات میں نے اس کا ذکر کیا تھا، دوبارہ بتاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب ابو جہل کا لشکر میدان بدر کے لیے نکلنے لگا، جنگ لڑنے کے لیے نکلنے لگا، تو ان کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ فکر کیا تھی کہ بنو کنانہ ایک قبیلہ تھا، تو اس کے ایک بندے کو انہوں نے قتل کیا ہوا تھا، اور عرب میں تو یہ قانون تھا کہ اگر ایک کو یہ قتل کرتے تھے تو بدلے میں وہ یہاں پر آ کر قتل کرتے تھے، لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ تو ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر ہم جو ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے چلے جائیں گے نبی علیہ السلام سے، تو پیچھے میں بنو کنانہ والے یہاں پر مکہ پر حملہ نہ کر دیں، اور ہم پر حملہ کر کے ہماری بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو جو ہے نقصان نہ پہنچائے، ہمارا مال و اسباب لوٹ کر نہ لے جائیں۔ تو بڑے پریشان تھے۔ اچھا، شیطان تو مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے، اس نے یہ چیز محسوس کر لی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کافر اس وجہ سے جھجک رہے ہیں جانے سے، تو اس نے کہا کہیں یہ جنگ میں جانے سے رہ نہ جائیں، تو ان کو اکسانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے شکل بنائی بنو کنانہ کے سردار کی، اور ان کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ اس وقت تک کافر تھے یہ، اور بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو سراقہ بن مالک کی شکل بنائی اور ابو جہل کے پاس آ گئے خانہ کعبہ میں۔ ابو جہل نے جب دیکھا تو کہا کہ اے سراقہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو شیطان، اس نے کہا کہ میں جو ہے میں نے سنا ہے کہ تم جو ہے وہ ایک بڑے نیک کام کے لیے جا رہے ہو، مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہو، تو میں تمہیں جو ہے دلاسا، تسلی دینے کے لیے آیا ہوں، تو تم ہماری طرف سے فکر نہیں کرنا۔ اگر جو ہے تمہیں یہ فکر ہے کہ ہم حملہ کر دیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے، تم آرام سے جنگ لڑو، لڑ کے واپس آؤ، پھر اس کے بعد ہم اپنا معاملہ جو بھی ہے وہ طے کریں گے۔ تو ابو جہل بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ میں تو تمہاری بات پہ یقین نہیں کروں گا، تم ہمیں دھوکے سے بھیج دو، پیچھے میں حملہ کر دو، تمہارا کیا بھروسہ۔ تو شیطان نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا تم ایک کام کرو، تم ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ جنگ میں چلو، بڑا اچھا کام ہے ویسے بھی تم کہہ رہے ہو یہ، تو ہمارے ساتھ جنگ میں چلو لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، اور تم ہم جیتیں گے، جیت کر جو تمہیں مال لوٹیں گے اس میں تمہیں بھی حصہ دیں گے، اور ہمیں جو ہے اطمینان بھی رہے گا، تمہاری قوم حملہ نہیں کرے گی۔
شیطان نے کچھ دیر سوچا، پھر اس نے حامی بھر لی، یہ سوچ کر کہ کہیں کافر رہ نہ جائیں پیچھے میں، چنانچہ اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، میں تمہارا دوست ہوں، آج کے دن تو کوئی تم پر غالب آئے گا نہیں، تم تو بہت بہادر ہو. یہ کہہ کر شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا اور ان کے ساتھ ہو لیا. یہ پورا قافلہ پہنچا عیاشی کرتے ہوئے میدان بدر میں. وہاں پر جنگ جب شروع ہوئی تو فرشتوں کا نزول ہوا. اب جب فرشتوں کا نزول ہوا تو نبی علیہ السلام کو وہ فرشتے نظر آ رہے تھے، اور دوسرا دیکھ لیا ان فرشتوں کو شیطان نے، چونکہ شیطان جن ہے اور اس نے فرشتوں کی تعلیم و تربیت کی ہے جنت میں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو استاد رہ چکا ہے یہ شیطان، تو اس کو بھی فرشتے اترتے ہوئے نظر آ گئے. اب جب اس نے دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں تو سمجھ گیا کہ اب میرا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، یہ بھاگنے لگا. تو کسی کافر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا سراقہ تم کہاں بھاگ رہے ہو، ہمیں چھوڑ کے تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا کہ دیکھو مجھے ایسی مخلوق نظر آ رہی ہے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، جان بچانی تو تم بھی بھاگ جاؤ. یہ کہا اس نے اور الٹے قدموں وہاں سے بھاگ گیا. اب آیت میں دیکھیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ وقت یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال یعنی کفار مکہ کے ابو جہل کے پورے لشکر کے اعمال جو ہے وہ بنا سوار کر پیش کیے، خوب آراستہ کر کے پیش کیے، سجا کر پیش کیے، مکھن پالش لگا کر پیش کیے، شہد لگا کے پیش کیے. یہ سب ترجمے اس کے ہیں. وقالا، اور ان کو کہا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، تم ہی جیتو گے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا جنگ لڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، تو جب دو لشکر آمنے سامنے ہوئے، یعنی مسلمانوں کافروں کا لشکر آمنے سامنے ہوا، جنگ بدر میں مقابلہ شروع ہوا. نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کے بل بھاگنے لگا، الٹے پاؤں بھاگا، جس کو محاورہ کہتے ہیں وہ یہ اس کا ذکر ہے. الٹے پاؤں بھاگنے لگا، اپنی ایڑیوں کے بل بھاگنے لگا فرشتے دیکھ کر. وقالا، اور اس نے کہا کہ انی بریء منکم، میں تم سے بریء ذمہ ہوں، میں تمہیں نہیں جانتا، تم لوگ کون ہو؟ کافروں سے کہا کہ میں تم سے بریء ذمہ ہوں. انی ارا ما لا ترون، بے شک میں ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. انی اخاف اللہ، بے شک میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. رکوع ختم ہو گیا، آیت ختم ہو گئی. اور آپ اس میں دیکھا، آپ سبق آپ کو کیا ملا کہ مسلمان ہو یا کافر، شیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، چاہے وہ شیطان انسان جو ہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. آپ یہ دیکھیں کہ کافر اسی شیطان کا ہی تو کام کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، لیکن اس نے ان کو بھی گھیرا کہ کہیں یہ مسلمانوں کے خلاف جائے نہ، گھیر گھار کے ان کو شہد مکھن پالش لگا کے ان کو لے گیا. وہاں لے جا کے جب اس نے دیکھا اپنی جان پہ خطرہ ہے، فرشتے اتر رہے، نہیں جیت سکتا، بھاگنے لگا. شیطان کا یہی کام ہے، وہ پہلے مختلف طریقوں سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی طرف راغب کرتا ہے بندے کو، بندے کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے، کسی طرح بندے کو پھسلا کر بہلا کر اس کی طرف مائل. جب بندہ گرنے لگتا ہے، جہنم کی آگ میں جانے لگتا ہے، تو وہاں چھوڑ کر اس کو بھاگ جاتا ہے. تو یہ شیطان کا وتیرہ ہے اور یہ شیطان کا عمل ہے. تو یاد رکھیے گا، شیطان سے ہمیشہ بچنا ہے، ان تمام کاموں سے بچنا ہے جس کی طرف شیطان ہمیں راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس نے بھی ابو جہل اور ان کے لشکر کو بھی اسی طرح گھیر گھار کے یہ میدان بدر میں لے آیا، اور وہاں آ کے جب دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں تو یہ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. اچھا، اس میں ایک دوسری پوائنٹ کی بات وہ یہ ہے کہ آج کل کے مسلمان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ عبادات سے دور ہیں اور گناہوں کی طرف مائل ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، نیکیوں کے کام سے دور رہتے ہیں. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ شیطان تک اس سے پناہ مانگتا ہے. آپ آیت ملاحظہ کر لیجئے، آیت کے اندر بخوبی واضح لکھا ہوا ہے، کوئی آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی. شیطان علل اعلان کہہ رہا تھا ان کافروں سے کہ میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو آپ اندازہ کریں شیطان کے لیے سخت ہے تو ہم تو بہت جو ہے وہ معمولی درجے کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن عبادات سے آپ لوگ دور ہیں، جو آپ پر فرض ہیں، ان کو لازمی ادا کریں. خاص طور پہ نماز ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، لوگ غافل ہیں. ٹھیک ہے، تو آج سے عادت بنائے. اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے، اور اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا آپ لوگوں میں سے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی توفیق دے کہ وہ عبادت کی طرف، نمازوں کی طرف مائل ہو جائے اور اس سے کوئی عبادت، کوئی نماز نہ چھوٹے. یوں ہی قربانی آپ دیکھیے،
قربانی کا معاملہ کیا ہے کہ قربانی واجب ہے. جو صاحب نصاب شخص ہے جس کے پاس قربانی کے ان 3 دنوں میں یعنی 10 ذوالحج، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں اگر اتنا پیسہ موجود ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی رقم پہنچتی ہے تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے. لیکن کیا ہوتا ہے آج کل لوگ جو ہے وہ نہیں کرتے. پیسے ہوتے ہیں، سونا چاندی رکھا ہوا ہے، مال زائد رکھا ہوا ہے ضرورت کے علاوہ، لیکن اس کے بعد قربانی نہیں کرتے. ایک کام. اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مشترکہ فیملی ہے، 5-6 لوگ اس میں رہتے ہیں، ہر ایک پر الگ الگ قربانی فرض ہے، لیکن کیا ہے بڑے نے ایک نے کر لی، ایک بھائی نے کر لی، والد نے کر لی، بچے کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ جو ہے نا فریضہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے گا ہر شخص پر جس پر قربانی واجب ہے اس کو کرنی پڑے گی. حتیٰ کہ ایک گھر میں 2 میاں بیوی رہتے ہیں، بیوی کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو رہی ہے، شوہر کا الگ کاروبار ہے، ان دونوں پر قربانی فرض ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر صرف قربانی کر دے اور بیوی کہے کہ میں تو ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں، میرے پاس کون سا پیسہ ہے، یا میں کون سا کما رہی ہوں. یہ الفاظ بڑے مشہور ہیں، میں کون سا کما رہی ہوں جو میں قربانی کروں. یاد رکھیے گا کمانا اس کے لیے شرط نہیں ہے. آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنی سونا چاندی، اتنا مال تجارت یا اتنا ضرورت سے زائد سامان موجود ہے کہ وہ حد نصاب کو پہنچ رہا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ رہا ہے، تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے. نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے، اور قربانی کے بعد آپ کو اتنی ہی رقم صدقہ کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یاد رکھیے گا اہم فریضہ ہے. آپ میں سے جس کو ہو سکے آگے اس کو فارورڈ کریں، اس کو بتائیں، تاکہ لوگوں کو، جن لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتہ ان کو معلوم ہو جائے، اور جو قربانی سے کترا رہے ہیں تو وہ قربانی کے طرف مائل ہو جائیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ ایک رکوع ہمارا الحمدللہ پورا ہو گیا. ابھی 5 منٹ کا ایک وقفہ ہوگا، اس کے بعد آپ کی دوسری کلاس شروع ہوگی. امید ہے کہ یہ والا رکوع آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.